حامد صاحب، یہ ٹرمپ نیتن میٹنگ، اس میں سے کیا سیز فائر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کس حد تک اب امکانات ہیں کہ یہ سیز فائر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو منصوبے لگ رہے ہیں، عزائم لگ رہے ہیں، وہ تو بڑے خطرناک لگ رہے ہیں مغرب میں بھی، بلکہ گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس پہ ہم تجزیے سنتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے سیز فائر کروانی ہے ٹرمپ صاحب نے تو بڑا آسان ہے، پریس کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو ٹو اینڈ دا فائٹنگ، لیکن وہ یہ کام کرنا نہیں چاہ رہے۔ دیکھیے، بڑا واضح طور پر انتہائی خطرناک عزائم نظر آ رہے ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ کے گٹھ جوڑ کے۔ انتہائی خطرناک مستقبل کے منصوبے ہیں جس کے اندر نہ صرف گریٹر اسرائیل کو عملی جامعہ پہنانے کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر ابراہیم ایکارڈ کے نام کے اوپر بہت سارے مسلمان ممالک کو زبردستی اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ وہیں پر ابراہیم ایکارڈ کے نام کے اوپر مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ جو باقی دنیا کا جو رد عمل ہے وہ بھی ابھی تک کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا جو کہ جس کے اوپر کوئی بڑی نظر آئے کہ مزاحمت ہوگی، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ٹوڈے ناؤ اور نیور، آج یا پھر کبھی نہیں پہ معاملہ آ گیا ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا جو منصوبہ ہے جس کے اندر 5 لاکھ لوگوں کو کیش پیسے دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، 10 لاکھ کو زبردستی دھکیل دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ حماس 80-90% جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور اب اس کے اندر ایسا نہیں رہا کہ وہ مزاحمت کر سکے۔ اس ساری صورتحال کے اندر وہ 2 ریاستی منصوبہ جو فلسطین کی ریاست بنانے کا تھا وہ کہیں گم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ مغربی لیکن غزنز ہیں ان کی جانب سے، پھر وہ کہا گیا کہ جی جتنی بھی ڈیتھس ہو رہی ہیں، وہ جتنی بھی ڈسٹرکشن ہے، یہ جو 2.3 ملین کی پاپولیشن ہے وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی اور نہ وہ یہاں سے جائے گی، کٹ جائیں گے لیکن نہیں جائیں گے نہیں۔ دیکھیے، غزہ کے عظیم لوگ جو ہیں وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے مسکرا کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 54 مسلمان ممالک کے گریبانوں پر ہاتھ اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ 1.5 ارب مسلمان کہاں تھے جب 23 لاکھ غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ بدترین طریقے سے شہید کیے جا رہے تھے۔ غزہ کے مسلمان پوری دنیا اور پوری امت کے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ اپنے عزم پہ قائم ہے، لیکن میں آپ کو دنیا کا منصوبہ بتا رہا ہوں۔ اسرائیل جو ہے وہ مغربی کنارے کو ختم کر کے مستقل طور پر اسرائیل کا حصہ بنانے جا رہا ہے۔ جو نو آبادیاتی ہیں یا جو اسرائیلی آباد کار ہیں وہ پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے سب سے زیادہ جو ہیں وہ قبضے کیے ہیں اس فلسطینی پراپرٹیز کے اوپر۔ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، دنیا کو نہ میڈیا کو پتہ چل رہا ہے نہ دکھائی جا رہی ہے، اور آپ یہ بات کر رہی ہیں، خود جو اسرائیلی اخبارات ہیں وہ بھی اس بات پہ لکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد غزہ کے لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ انتہائی خطرناک ہے۔ امن کے نام کے اوپر دراصل اب ایک ایسی گریٹ گیم کی جا رہی ہے جس کو سمجھنا ہوگا اور کسی کو آگے آنا ہوگا۔ اگر ہاسٹیجز ریلیز نہیں کرتا حماس تب بھی یہی سچویشن بنی، اور اگر ریلیز کر دیتے تب بھی انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کرنی ہے، یعنی غزنز کو ان کی زمین سے نکال کر، یہ جو ڈاکو آ کر وہاں پہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیلی، انہوں نے وہیں پر آ کر اس کو اپنی زمین بنانا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر تو ہاسٹیجز ریلیز نہ کریں اس پہ حماس۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کرانا نیتن یاہو کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہوتا تو وہ آج سال پہلے ہی مذاکرات کو کامیاب کر لیتا۔ اس کا مقصد ہی غزہ کی تباہی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں قتل عام اور ان کو مجبور کرنا کہ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ یہ جو یہودی ہیں، زائنسٹ ہیں، ان کے نزدیک اپنے 150 لوگوں کا اس طرح ہاسٹیج ہو جانا اور ان کو نہ چھڑوانا اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا، گو کہ اس کے اوپر پبلک پریشر بہت ہے، گو کہ تل ابیب پہ مظاہرے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کی بات سمجھتا ہوں اور ایگری کرتا ہوں کہ اب معاملہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں ہاسٹیجز تو صرف ایک بہانہ رہ گئے ہیں، اور اس کو صرف حماس جو ہے وہ ایز اے ٹول تو یوز کر سکتی ہے لمبا کرنے کے لیے سیز فائر کو یا کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اس کے اوپر اگر ہم سمجھے اسرائیل رک جائے گا یا اسرائیل اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔